بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الحاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت کی سند ہے جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بقیہ روایت وہی ہے. آپ اگر پچھلی روایت کو دیکھیں تو پچھلی روایت بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. یہ روایت بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہیں عبید اللہ ابن ابی رافع، اس روایت کے اندر بھی اور پچھلی روایت کے اندر بھی. اس روایت میں حضرت علی ہیں، پچھلی روایت میں بھی حضرت علی. پچھلی روایت میں عبید اللہ بن ابی رافع، اس روایت میں بھی عبید اللہ بن ابی رافع. اس کے بعد پچھلی روایت میں عبد الرحمن الاعرج، اس روایت میں بھی عبد الرحمن الاعرج. اور اس کے بعد پچھلی روایت میں تھے عبدالعزیز کے جو چچا تھے ماجشون بن ابی سلمہ، اور اس روایت میں نام تبدیل ہو گیا، چوتھا نام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. عن عبداللہ بن فضل بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو روایت یہ تبدیل ہے، لیکن بعض حضرات کے بقول یہ عبدالعزیز کے چچا ہے. یہ ماجشون بن ابی سلمہ اور عبداللہ بن فضل بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ ماجشون ابی سلمہ ہی ہیں. تو یہ چوتھا راوی بھی ایک ہوا. پانچواں راوی آگے جو ہے موسیٰ بن عقبہ. یہ موسیٰ بن عقبہ جو ہیں یہ جو چھٹا راوی ہے، تو یہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے، اور پچھلی روایت عبدالعزیز والی روایت ہے. تو جہاں جا کے راوی تبدیل ہوتا ہے اس جگہ جا کے روایت کو نام ملتا ہے. تو پچھلی روایت عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی تھی، اور یہ روایت جو ہے موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے. تو یہ ہمارے سامنے موسیٰ بن عقبہ والی روایت ہے. اب دونوں روایت میں جو فرق ہے مصنف بس وہ فرق واضح کرے، بقیہ روایت وہی ہے حضرت علی بن ابی طالب کی. تو یہ سند بتانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے. آگے دیکھیے، آپ روایت کو دیکھیے. پچھلی روایت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ثنا کے بعد کی دعا بتائی، رکوع کی دعا بتائی، رکوع سے اور سجدے کی دعا بتائی، اور سلام کی دعا بتائی. تو پچھلی روایت کے اندر یہ 4 قسم کی دعائیں تھیں. اب اس روایت میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہے، اور چند اور باتیں اس روایت میں آ رہی ہیں. انہو کان اذا قام الی الصلاۃ المکتوبۃ. دیکھیے، انہو کان اذا قام الی الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کا ذکر ہے. آگے دیگر چیزوں میں فرق آئے گا کہ نفل نماز کا بیان ہے.
تو انہو کانا اذا قام الی الصلاۃ المکتوبۃ کبر، جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اہم پوائنٹ ہے الصلاۃ المکتوبہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر آگے کبرہ تکبیر کہتے ہیں، ورفع یدی حذو منکبی، کندھوں تک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، جب اپنی قرات کو پورا کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب رکوع کا ارادہ کرتے، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور ایسے ہی کرتے جب رکوع سے اٹھتے، انہیں رفع الیدین کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، جب آپ بیٹھتے تو پھر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ بات پوری ہوگی۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، لیکن جب سجدتین سے کھڑے ہوتے تو رفع یدیہ کذالک، تو ہاتھوں کو رفع الیدین کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کے حوالے سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ قام من السجدتین کا مطلب یہ ہے، اس میں جو اختلاف میں نے ذکر کیا تھا، قام من السجدتین یعنی جب رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے، اور بعض حضرات نے قام من السجدتین سے مراد قام من الرکعتین ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کبرہ تکبیر فرماتے ہیں، ودعا نحو حدیث عبد العزیز، پھر دعا ایسے مانگتے جیسے عبد العزیز نے کی حدیث میں آئی ہے، فی دعائی، اور دعا کے اندر یزید و ینقص الشیء، لم یزید و ینقص الشیء، کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے اور کچھ چیزوں کو کم کر دیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں ولم یذکر، لیکن یہ بات تو انہوں نے ذکر نہیں فرمائی۔ کون سی بات ذکر نہیں فرمائی؟ والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الفاظ کا کمی فرمائی، وزاد فیہ، اور جو زیادتی فرمائی وہ یہ تھی ویقول عند انصرافہ من الصلاۃ، جب وہ نماز سے مڑتے تو زیادہ فی جو اضافہ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ والا ہے اضافہ۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ الا انت، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما دیجئے، ما قدمت جو میں نے آگے بڑھایا، وما اخرت جو مجھ سے رہ گیا، واسررت جو اسررت جو میں نے چھپ کے کیا، وعلنت جو میں نے ظاہراً کیا، یعنی جو گناہ مجھ سے ظاہر ہو گئے، انت الہی آپ میرے معبود ہیں، لا الہ الا انت آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ روایت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے، اور پچھلی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ روایت واضح ہو جائے گی۔ پچھلی روایت اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت واعلنت انت الہی لا الہ الا انت، پچھلی روایت میں یہ تھا۔ اس روایت میں یہ اللہم اغفر لی ما قدمت واخرت، یہ ما اخرت نہیں ہے، وما اسررت نہیں ہے، اسررت، وما اعلنت نہیں ہے، اعلنت ہے، ٹھیک ہے۔ انت الہی لا الہ الا انت، کہ آپ میرے معبود ہیں۔ اچھا، بعض نسخوں کے اندر جو روایت کے الفاظ ہیں وہ تھوڑی سی تبدیل ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ جو یہاں پہ روایت لکھی ہے، ہو سکتا ہے کسی نسخے میں اس طرح روایت ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت، اسی طریقے سے وما اخرت، ٹھیک ہے، وما اسررت، ٹھیک ہے، وَأَعْلَنْتُ لا انت الہی لا الہ الا انت، غالباً ہمارے بشرا کے نسخے میں اسی طریقے سے ہے۔ میں نے جب روایت پڑھی تھی تو میں نے دھیان نہیں دیا، میں ایک منٹ اس کو دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، مکتبۃ البشریٰ کے نسخے میں یہی ہے، اور
اور دوسرے جو جو ہمارے سامنے نسخہ ہے اس کے اندر ما قدمت و اخرت و اسررت و اعلنت اسی طریقے سے ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و اعلنت انت الہی لا الہ الا انت، اس نسخے میں یہ ہے۔ اور جو پچھلی روایت ہے اس پچھلی روایت کے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اللہم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وانت اعلم به منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت، وہ تبدیلی ہے۔ تو اس روایت کے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ بات سمجھ میں آگے بھی آگے بڑھیں؟ کچھ پوچھنا تو نہیں اس روایت کے اندر؟ بات واضح ہے۔ اب اصل مقصود ہمارا پچھلی روایت کو ڈسکس کرنا ہی ہے، اور پچھلی روایت نہیں، مصنف کا اصل مقصود پچھلی روایت کو ڈسکس کرنا ہے۔ جو اصل پچھلی روایت ہے اسی روایت کے حوالے سے آگے بھی روایت میں بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من الفقهاء من فقهاء أهل المدینہ، فقہائے اہل المدینہ نے اس طرح کی بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی؟ ہم اس کو کل تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب حدیث میں صراحتاً آ گیا، یعنی دوسری سند کے اندر یہ بات صراحتاً آئی، یعنی اس سند کے ساتھ پہلی روایت یعنی جو حضرت علی کی روایت ہے اس روایت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ قُلْ فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ، جب تو اس دعا کو پڑھے، فقل تو یہ کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی قولہو انا اول المسلمین، اول المسلمین کی بجائے یہ کو وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض حضرات نے کہا تھا کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، انا اول المسلمین کہنے سے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ کہے گا کہ میں پہلا مسلمان ہوں، پھر دوسری بات تھی کہ اگر حکایت کے اعتبار سے کہے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر اصل بات جو جمہور کے حوالے سے ہے وہ یہی بات ہے کہ اس سے مبادرت مراد ہے، مسارعت مراد ہے، آگے بڑھنا مراد ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو پہلا کہنا مراد ہے، یعنی میں اتباع کرنے والوں میں سب سے آگے رہوں گا، تو یہ کہنا مقصود ہے۔ تو اب یہ سند آگی ہمارے سامنے، اس سند کے اندر یہ ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کی روایات میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، انشاءاللہ وہ بھی خوش آئند ہے اور بڑی دلچسپ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن قتادة وثابت بن حميد، یہ جو حماد ہیں انہوں نے قتادہ، ثابت اور حمید ان تینوں سے روایت نقل کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرمائی، ان رجل جاء الى الصلاة قد حفظه النفس، ان رجلا جاء الى الصلاة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ نماز کے اندر آیا، وقد حفظه النفس، اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، فقال اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے یہ کلمات کی، اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی جب اس نے تکبیر کہی اس وقت اس نے یہ کلمات کی، اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی نماز مکمل فرمائی، فما ایکم متکلم بالکلمات فإنه لم يقل بأسا، ایکم المتکلم بالکلمات، بھئی یہ کلمات کس نے بولے تھے؟ فإنه لم يقل بأسا، کیونکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، اچھی بات کہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے کہ جس نے جو بات کہی ہے وہ اچھی بات ہے، لہذا گھبرائے نہیں، وہ سامنے آ جائے، واضح کر کے بتا دے کہ کس نے کہا۔ تو فقال الرجل، تو آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ،
میں ہوں اللہ کے نبی، جئت قد حفظنی النفس فقلتها، میں آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیز چلنے کی وجہ سے یا جماعت میں شامل ہونے کی سرعت کی وجہ سے وہ آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، شاید موٹے تھے یا کیا وجہ تھی، تو قد حفظنی النفس فقلتها، میرا سانس پھولا ہوا تھا تو پھر میں نے یہ بات کہی۔ فقال، یعنی جو مجھ سے کمی ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے کچھ کلمات کا اضافہ کر دیا۔ فقال قد رأيت 12 ملکا یبتدرونها، نہیں، اس روایت میں قومے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عام دوسری روایت جو کہ رفع من الرکوع کے حوالے سے ہے، اس روایت کے اندر بھی ان کلمات کا ذکر آتا ہے، مگر اس میں وقد حفظہ النفس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک۔ وقد حفظہ النفس کا ذکر نہیں ہے، عام طور پر یہ دعا قومے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو تکبیر کے ساتھ مخصوص ہیں، تکبیر کے علاوہ۔ تو یہ جو ہے ان رجلا جاء الى الصلاة فقد حفظه النفس فقال اللہ اکبر، تو اس نے جب تکبیر کہی تو تکبیر کے ساتھ ان کلمات کو بڑھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو حضرات امام ابو حنیفہ کے اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ الکبار جیسے تکبیر کے الفاظ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ اکبر ہی ثابت ہے، تو یہ لوگ اللہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، کو جواز کیوں قرار دیتے ہیں، اللہ الکبیر کا جواز کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی حدیث پہ نظر نہیں ہے، جیسی امام صاحب کی حدیث پر نظر تھی۔ تو آپ نے فرمایا قد رأیت 12 ملکا یبتدرونها، فرمایا کہ میں نے دیکھا 12 ملکا یبتدرونها، کہ 12 فرشتے یبتدرونها وہ تبادر کر رہے تھے، یعنی مبادرت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کلمات کی برکت کو اٹھانے کے لیے۔ جو اس کی روایت ہے، رکوع کی روایت، اس میں 30 فرشتوں کا ذکر ہے کہ ایہم یرفعها، کہ کون اس کا ان کلمات کو اٹھائے گا۔ وزاد حمید، اور جب اس روایت کو حمید نے جو نقل کیا، میں نے جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھا، چلیں دیکھ لیں، زیادہ دور گیا نہیں ہے، اس روایت کو نقل کرنے والے قتادہ، ثابت اور حمید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انس بن مالک کی روایت ہے، تو یہ روایت ایک ہی ہے، لیکن جو حمید نے روایت کا اضافہ فرمایا ہے، تو زاد و حمید نے جو اضافہ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ اضافہ یہ ہے، ہاں جی، وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی تھی، یہ تکبیر تحریمہ کے وقت کی بات ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی آئے نماز کے لیے، فَلْيَمْشِ، تو وہ چلتا ہوا آئے، نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي، جیسے چلتا ہوا آ رہا تھا، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، جو پائے اس نماز کو پڑھ لے، وَيَقْضِ مَا سَبَقَهُ، اور جو اس کی نماز رہ جائے اس کو پورا کر لے، یعنی اس کو بعد میں پورا کر لے، نماز کے بعد اس کو پورا کرے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہاں پر بات ہے وہ تکبیر تحریمہ کی بات ہے، اور اسی وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کے باب میں ہی ذکر فرمایا ہے۔ آگے رکوع کے باب میں وہ روایت آئے گی انشاءاللہ۔ وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه انه رأى رسول، آپ دیکھیے یہ تکبیر کی ساری بات یہاں پر تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہی بات ہے۔ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة، انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے،
دیکھیے جی، یہ احادیث صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی موقع ہو نماز کی تلاوت کا، اور جب کبھی موقع ہو لمبی نماز پڑھنے کا، تہجد میں اٹھنے کا، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا، اور خشوع اور خضوع کا غلبہ ہو، تو اس وقت اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، درمیان کا ایک جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، پھر ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ فقال، فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، اور سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ ثلاثا، یہ 3 مرتبہ کا۔ ٹھیک ہے، پہلے کلمات کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا، دوسرے آخری کلمے کو سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ کہہ کے ثلاثا فرمایا، یعنی یہ کلمات بھی 3 دفعہ فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من نفخہ، شیطان کے دم کرنے سے، ونفثہ، شیطان کے پھونک مارنے سے، وہمزہ، اور شیطان کے جنون سے۔ یعنی نماز پڑھتے وقت آپ نے یہ کلمات کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ کلمات 3 مرتبے کے۔ اس کے بعد یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کی، من نفخی، اس کے دم کرنے سے، من نفسی، اس کے پھونک مارنے سے، وہمزہی، اور اس کے جنون سے۔ قال نفسہ الشعر، فرمایا کہ جو نفس ہے، اس سے مراد لغو قسم کی شعر و شاعری، نفسہ الشعر، نفس سے مراد لغو قسم کی شعر و شاعری، جیسے آج کل گانے وغیرہ ہیں، آج کل میوزک وغیرہ، اس کو یعنی یہ شیطان کے دم کرنے سے آتے ہیں۔ جو سمجھ لے، اگر کسی شخص کا دھیان، کسی شخص کی توجہ گانوں میں ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان اپنا دم کر رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے دم کروائے بھی، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے، مطلب وہ شیطان کی صحبت میں ہے۔ وَنَفْخُهُ، شیطان کے پھونک مارنے سے، کہتے ہیں وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، اس کا پھونک مارنا یعنی تکبر پہ ابھارنا ہے۔ ٹھیک ہے، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، تکبر ہے۔ وَحَمْزُهُ موتا، اور حمز کا مطلب ہے جنون، الموتا جنون کو کہتے ہیں، وَحَمْزُهُ موتا، اور حمز جو ہے وہ جنون کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کی بہت تفصیل ہے، ہماری کتاب کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، یہاں حاشیہ شاید نہ دکھا سکوں، میں انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھیجوں گا، اور اس کے اندر بہت سی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ فی الحال ہم اس کو اتنا سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے بڑھیں جی، ہم ان روایت کو آج دیکھ لیں، پھر اس کے حوالے سے مزید انشاءاللہ موقع پہ بات کریں گے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع نحو في التطوع ذكر نحوه، ذكر نحوه، آپ
समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ित ततव्वु, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। काला अमर की बात रहेगी। ये जो रिवायत है ना, 3 हजरात से है। अच्छा किया आपने बता दिया। ये जो रिवायत है, अच्छा, 3 हजार से नहीं। अमर इब्न मुर्रा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ला अदरी अय्या सलातिन हिया। अमर इब्न मुर्रा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सी नमाज थी। ठीक। अमर इब्न मुर्रा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो कलिमात आपने पढ़े हैं, ये नहीं जानता कि फर्ज नमाज थी या नफिल नमाज थी या कौन सी नमाज थी, मैं इसको नहीं जानता। नीचे जो अमर इब्न मुर्रा की जो रिवायत है, देखिए ऊपर की रिवायत अमर इब्न मुर्रा की जो है वो किस तरह है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दोनों रिवायतें इकट्ठी आ रही, दोनों रिवायतों के अंदर अमर इब्न मुर्रा, अमर इब्न मुर्रा अन आसिम अल अनजी अन जुबैर इब्न मुतइम अन अबी। ठीक है जी, ये 4 लोग हैं। नीचे की रिवायत के अंदर अमर इब्न मुर्रा अन रजुलिन। ठीक है, इसमें आसिम अनजी का जिक्र नहीं है, बल्कि रजुल का जिक्र है। ठीक है। अन जुबैर इब्न मुतइम ऊपर की रिवायत में ये नाफे इब्न जुबैर, नाफे इब्न जुबैर यानी जुबैर इब्न मुतइम के बेटे। ठीक है। अन अबी। ठीक है। वो उनके वालिद से नकल करते हैं। ऊपर की रिवायत में 4 हवाले, नीचे की रिवायत में 4 हवाले। इसमें रजुल मजहूल का जिक्र है और उसमें रजुल मारूफ का जिक्र है। कहते समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, यक़ूलु फ़ित ततव्वुअ, आप ये अमाल आप फरमाते थे, यक़ूलु आप ये कलिमात फरमाया करते थे, ये कलिमात फरमाया करते थे। ज़करा नहवा, यक़ूलु वो फरमाते हैं, फित ततव्वुअ ज़करा नहवा, के ततव्वो के अंदर यानी नफिल नमाज में मज़कूरा बाला दुआएं पढ़ा करते थे। नफिल नमाज में मज़कूरा बाला दुआएं पढ़ा करते थे। पिछली रिवायत के अंदर अमर इब्न मुर्रा ने ये बात की कि ला अदरी अय्या सलातिन हिया, और इस रिवायत में यक़ूलु फ़ी ततव्वुअ नहव ज़िक्रहु। अब ये देखिए कि मुहद्दिसीन कितने मोहतात हैं, कितने मोहतात हैं कि इमाम अबू दाऊद जो बात लेकर आए हैं, जो बात समझाना चाहते हैं, एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, सिंगल वर्ड अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहते। ये देखिए, फरमाते हैं कि अमर इब्न मुर्रा की जो रिवायत, कहते हैं मुझे जो रिवायत अमर इब्न मुर्रा से पहुंची है, वो 2 रिवायतें पहुंची हैं। एक रिवायत ये पहुंची है और दूसरी रिवायत ये पहुंची है। ठीक है। इस रिवायत में कहते हैं ला अदरी अय्या सलातिन हिया, वो कौन सी नमाज है। और जो इस रिवायत है, ये जो रिवायत दोनों जुबैर इब्न मुतइम अन अबी की रिवायत है। ठीक है, नाफि इब्न जुबैर अन अबी, तो दोनों में जुबैर आते हैं। ठीक है, दोनों में जुबैर आते हैं। लेकिन ये रिवायत जुबैर की हद तक रह जाती है। ये जुबैर इब्न मुतइम अन अबी यानी अपने वालिद मुतइम से रिवायत नकल करते हैं। तो इस रिवायत में कमजोरी है। ठीक है, नंबर एक तो रजुल मजहूल है, और दूसरी रिवायत, ये रिवायत मुरसल भी मालूम हो रही है। ठीक है, क्योंकि सहाबी का वास्ता नहीं है। ठीक है, मुतइम का वास्ता नहीं है। जब मुतइम का वास्ता नहीं है तो जारी बात है, उसमें रिवायत में फर्क है। तो अब ये यकुल फी ततव्वुअ ज़करा नहवा, यहाँ पर नफिल नमाज का जिक्र है, और ऊपर की रिवायत में ला अदरी अय्या सलातिन हिया, वो कौन सी नमाज होती थी। अब देखिए कितनी बारीकी है रिवायत, यानी कोई कि एक सिंगल वर्ड भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो मुझे मनकूल है वो कह रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कितना ज्यादा हमें मोहतात होना चाहिए रिवायत के नकल करने में, हदीस के बयान करने में। अल्लाहु अकबर कबीरा।
آگے دیکھیے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب قال اخبرني معاوية بن صالح قال اخبرني ازر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد عن عاصم بن حميد قالت سئلت عائشہ. کیا روایت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے. سئلت عائشہ، حضرت عائشہ سے سوال کیے کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، کس چیز سے اللہ کے نبی قیام اللیل کو شروع کیا کرتے تھے. راز کی بات پوچھی جا رہی ہے، اور وہ راز کی بات بتا رہی ہیں، راز کھول رہی ہیں اللہ کے نبی کے کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی. فقالت، تو سیدنا عائشہ اما صدیقہ فرماتی ہیں، لقد سألتنی عن شیء، تم نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، ما سألنی عنہ احد قبل، تم سے پہلے تو مجھ سے کبھی بھی کسی نے ایسی بات نہیں پوچھی. پھر فرمایا کہ آپ کی نماز کیا ہوتی تھی، آپ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی کی گھر کی بات بتائی جا رہی ہے، کتنی توجہ ہونی چاہیے. کان اذا قام کبر 10، جب آپ کھڑے ہوتے تو 10 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. وحمد اللہ 10، وحمد اللہ ہی کہاں سے آئی ہے، وحمد اللہ 10، اور اللہ کی حمد و ثنا فرماتے 10 مرتبہ. وحمد اللہ ہا ہے، ٹھیک ہے، وحمد اللہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ غلط ہے. وسبح 10، اور 10 مرتبہ تسبیح کہتے ہیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وہی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑی اہم، میں یہاں ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہے جو باذوق لوگ ہیں. جہاں بھی آتا ہے نا کبرات ہے، جہاں کلمات کی بات ہوتی ہے کبرات ہے. دیکھیں کبر یکبر تکبیر، کبر یکبر تکبیر ہے یہ، اور جو لفظ اللہ اکبر ہے یہ مجرد ہے. جب بھی کبر آتے تو اس میں تکبیر کا ذکر ہو، مطلب اللہ اکبر کبیرہ اصلاً لفظاً کی بات ہو رہی ہے. ورنہ جو اللہ اکبر کا لفظ جو ہے خالصتاً صرف اللہ اکبر کا لفظ جو ہے وہ اتنا زیادہ سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے. جو لفظ اللہ اکبر ہے وہ زیادہ ہمیں روایات میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے. آپ پچھلی روایت کو دیکھ لیں اور اس روایت تک دیکھیں، جہاں بھی لفظ آتا ہے وہ کبارہ کا لفظ آتا ہے، اور جہاں صراحت کے ساتھ آتا ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ کا لفظ آتا ہے. جو اللہ اکبر کی روایت ہے وہ ہے مگر یہاں پر موجود نہیں ہے، غالباً پوری سیاستہ میں اللہ اکبر کی روایت نہیں، ٹھیک ہے. جہاں بھی ذکر ہے وہ کبرہ کا ذکر ہے، اور کبرہ اللہ اکبر پہ مکمل طریقے سے صادق نہیں آتا. جو صرف نحو پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر جو ہے وہ کبرہ پہ صادق نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اکبر تو مجرد ہے، ٹھیک ہے، اور کبرہ یہ مزید فی ہے، ٹھیک ہے. جو مزید فی ہے تو مزید فی کا جملہ مزید فی کے صیغے کی طرف آئے گا. تو کانا اذا قام کبر 10، تکبیر فرماتے. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، ٹھیک ہے، والحمد للہ وحمد اللہ کثیرہ وحمد اللہ کثیرہ. اچھا، وحمد اللہ 10، اور تحمید کرتے اللہ کی 10 مرتبے، والحمد للہ کثیرا، وسبح 10، اور تسبیح کرتے سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ 10 مرتبے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی؟ وحلل 10، وحلل 10، اور 10 مرتبہ تحلیل کرتے، یعنی لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. واستغفر 10، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے، اللہم اغفر لی ورحمنی غفرانک ربنا
اور اللہم اغفر، وہ جو 10 مرتبہ استغفار کرتے، پچھلی جو روایت اولا ہے، ہماری پہلی روایت ہے، اس میں بھی گزر چکا، اور یہاں پر بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ استغفار کیا تھا، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، وہدینی، اور مجھے ہدایت دیجئے، ورزقنی، مجھے رزق دیجئے، وعافینی، اور مجھے عافیت دیجئے، وَيَتَعَوَّضُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مقام کی تنگی سے، قیامت کے دن انجام کی تنگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے، وزیق المقامی، کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے، کھڑے ہونے سے مراد حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، یہ مراد ہے۔ اس کا ایک مطابع ذکر کر رہے ہیں، قال ابو داؤد رواہ خالد بن معدان عن ربیعۃ الجرشی عن عائشۃ نحوہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ہے، وہ بھی اس طریقے سے منقول ہے۔ اگلی روایت کو دیکھیے جی، افتتاحی صلاۃ کے حوالے سے دعائیں چل رہی ہیں، بس آج کا سبق میرے خیال ہم یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے۔ سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آپ لوگ سوال کرنا چاہیں جی، اس طرح فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ روایات کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ عام طور پر فرض نفل دونوں کے لیے آ رہی ہے، لیکن امام کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو مختصر پڑھا ہے، لہذا امام جو ہے فرض نماز اگر پڑھا رہا ہے تو وہ نماز میں اختصار کرے گا تاکہ فرائض کی ادائیگی میں جلدی ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرائض کی جب ادائیگی فرماتے تھے تو سرعت کے ساتھ فرماتے تھے، اس میں جلدی ہوا کرتی تھی۔ البتہ کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ فرض کے اندر اس طرح کے کلمات پڑھ سکتا ہے، جیسے خواتین اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہیں، یا کوئی شخص مسافر ہے اور وہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت ان کلمات کی ادائیگی کر سکتا ہے، ان کلمات کو ادا کرنا پسندیدہ ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ کلمات نفل سنتوں کے اندر پڑھے جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے، کوئی اور بات ہو؟ ایک منٹ، ابن جبیر سے مراد نافع ابن جبیر؟ جی ہاں بالکل، ایک منٹ۔ جی یہ عن ابن جبیر ابن مطعم، ہاں جی، یہ جو روایت میں الفاظ ہیں، یہ ابن جبیر سے مراد یہ نافع ابن جبیر، لیکن چونکہ انہوں نے اوپر کی روایت میں نافع کا ذکر نہیں کیا بلکہ ابن جبیر کا ذکر کیا، یعنی امام ابو داؤد نے جب اپنے استاد سے سنا تھا وہ ان ابن جبیر کے نام سے ہی سنا تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وضاحت کرنی چاہیے تو وہ اس طرح روایت کرتے ہیں، ان نافع ان جبیر ابن مطعم یعنی نافع، یعنی اس طرح وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن جہاں وضاحت نہیں کرتے اس کا مطلب ہے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے انہوں نے روایت کو اسی طریقے سے نقل فرمایا، اور نیچے کی روایت میں نافع ابن جبیر، ٹھیک ہے، عن ابی، عن ابی، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی بتانے میں، آپ کے سوال کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا، یہ عن ابن جبیر، عن ابن جبیر، اور یہ روایت اس یہاں پر روایت میں انقطاع نہیں آ رہا بھائی، ارسال نہیں آ رہا، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ جبیر ابن مطعم یہ جو ہے وہ جبیر ابن مطعم صحابی ہے، تو روایت میں ارسال نہیں آ رہا۔
روایت مرسل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ یہ رجل اور عاصم کے حوالے سے بات ہے، دیکھیں سوال کی وجہ سے چیز سامنے آ گئی، تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل گیا۔ عام عام طور پہ توجہ نہیں جاتی ہے، خاص طور پہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت توجہ انسان کی زیادہ ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے نہیں، غالباً یہ وہ نہیں، غالباً وہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوگا۔ روایت نمبر کون سی روایت تک؟ جی 766 تک ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔